السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، پاکستان میں بین المسالک مسائل ہمیشہ سے ہی ہیں، البتہ یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ یہ جو مسائل ہیں یہ مدھم ہو جاتے ہیں، کئی مرتبہ ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ بل پاس ہوا ہے اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، اور وہ اثرات یقیناً اچھے نہیں ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت گلگت بلتستان میں جو ایک شیعہ سنی مسئلہ چل رہا ہے اس حوالے سے، اور آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو شیعہ سنی مسئلہ ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا اداروں کو جھنجھوڑیں اور اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ان مسئلوں سے بچا جا سکتا ہے اور کیا تدابیر ہمارے علماء کرام کو اختیار کرنی چاہیے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسلامک اسکالر عنایت الرحمان شمسی صاحب۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس کے لیے وقت نکالا۔ عنایت بھائی، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ گلگت بلتستان میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ جو بل ناموس صحابہ کا پہلے جنوری میں غالباً قومی اسمبلی سے پاس ہوا، ترمیمی بل ہے۔ یہ ترمیمی کا مطلب ہے کہ آلریڈی یہ قانون پہلے سے موجود ہے، اب اس میں ایک ترمیم کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک قطع کلامی کی معذرت یہ بتائے گا ہمارے ناظرین کے نالج کے لیے کہ یہ بل پاس ہو چکا ہے، قانون کی حیثیت اختیار کر گیا یا نہیں؟ اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں ایک خلا موجود ہے، کیونکہ بالکل اینڈ پہ جب حکومت جا رہی تھی اس وقت سینٹ سے یہ بل تو منظور ہو گیا ہے۔ سینٹ سے مطلب پہلے قومی اسمبلی سے جنوری میں منظور ہوا، اس کے بعد پھر ایک شور مچا، آپ کو ایک ماحول بن گیا، وہ سب آپ سب کے علم میں ہے۔ تو اس کے بعد وہ جیسے کہ قانون بننے کا ایک پروسیس ہے، تو قومی اسمبلی سے ایوان بالا کے اندر، سینٹ کے اندر یہ معاملہ آ گیا۔ وہاں پہ جولائی میں غالباً جولائی میں یا اگست، ہاں جولائی میں قانون وہاں پہ پیش ہوا۔ جمعیت الحدیث کے سینیٹر عبدالکریم صاحب ہیں، انہوں نے پیش کیا، سینیٹر عبدالغفور حیدری، سینیٹر مشتاق احمد، ان سب کی تائید سے، اور وہاں سے بھی منظور ہوا۔ وہاں سے بھی منظور ہونے کے بعد پھر اگلا ایک مرحلہ جو ایک بل کا ایکٹ بننے کا جو مرحلہ ہے وہ ہے صدر کی توثیق ہوتی ہے۔ تو حکومت نے اس کے ساتھ جتنے بھی دوسرے بل حکومت کی طرف سے جو قانون بننے تھے ان میں شامل کر کے ایوان صدر گھر بھیج دیا گیا، لیکن وہاں سے پھر ابھی تک مطلب یہ کنفرم کسی کے پاس کوئی اطلاع نہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہاں سے منظوری بھی ہو گئی ہے، کوئی ان کا تردید کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے چلیں کہ صدر مملکت نے دو چیزوں پر اعتراض اٹھایا تھا۔ ایک تو یہ اعتراض تھا کہ جو ضمانت ہے وہ ناقابل ضمانت نہ ہو، جو گرفتاری ہے وہ ناقابل ضمانت نہ ہو۔ پہلے یہ قانون جو موجود تھا اس کے اندر، اس میں اس نئے قانون کے اندر دو ترمیمات یا دو یا تین ترمیمات کی گئی ہیں۔ پہلی ترمیم یہی ہے کہ پہلے جو پرانا قانون ہے اس کے اندر سزا جو تھی وہ 3 سال کی تھی، اور دوسرا اس میں یہ ترمیم یہ ہوئی ہے کہ پہلے والے قانون کے اندر یہ قابل ضمانت جرم، یہ اب ناقابل ضمانت، جس پر صدر مملکت نے اعتراض اٹھایا۔ جی ہاں، یہ اب اس کے بعد اس پہ متضاد اطلاعات ہیں کہ صدر کی طرف سے اس کی مطلب توثیق ہو گئی ہے، نہیں ہوئی ہے، واپس بھیجا گیا ہے۔ جی اب واپس بھیجنے کے بعد بھی پھر بھی اس میں بھی ایک رائے موجود ہے کہ صدر کے واپس بھیجنے کی بات کی پھر کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی، کیونکہ آلریڈی 2 منتخب ایوانوں سے یہ بل پاس ہو چکا ہے۔ تو اب یہ بل منظور ہونے کے بعد اسی وقت ہی حالات جو شروع ہو گئے تھے، ماحول بننا شروع ہوا تھا، اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ حالات جو ہے تھوڑے سے اس سے ہٹ کر نارمل پوزیشن میں نہیں رہیں گے اور کہیں سے رد عمل ہوگا، لیکن اتنے کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ رد عمل کہیں تصادم کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے اور کہیں کشیدگی کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے وہی ہوا، گلگت بلتستان سے اس کا آغاز ہوا۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، اس بل کے خلاف اہل تشیع کی طرف سے بڑا سخت ایک اسٹرکٹ پوزیشن لی گئی اور احتجاجات کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران اسکردو کے اندر، اسکردو کی مرکزی گلگت بلتستان جو ہمارا صوبہ ہے
ایک صوبہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اس کی ایک عجیب سی ایک پوزیشن ہے کہ ایک آپ اس کو آئینی صوبہ نما کہہ سکتے ہیں. تو اس گلگت بلتستان کے صوبہ نما میں 2 ریجن ہیں. ایک ہے بلتستان ریجن جس کا ہیڈ کوارٹر اسکردو ہے، اور دوسرا گلگت ریجن جس کا ہیڈ کوارٹر گلگت شہر ہے. اور دونوں کو ملا کے جو صوبہ بنتا ہے اس کا ہیڈ کوارٹر گلگت شہر ہی ہے. تو اسکردو کے اندر بڑی جامع مسجد ہے شیعہ کی، اہل تشیع کی، اور گلگت کے اندر اہل سنت اور اہل تشیع کی 2 بڑی مرکزی مساجد ہیں، اور یہ تقریباً آمنے سامنے ہی واقع ہیں. ہوا یہ کہ 15-20 دن پہلے کی بات ہے، احتجاج چل رہا تھا اسکردو کے اندر، شہر کے اندر. جو مرکزی مسجد ہے اہل تشیع کی، اس کے نائب خطیب ہیں علامہ باقر حسینی صاحب کوئی ہیں. انہوں نے ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران، اس بل کے خلاف احتجاج مظاہرہ تھا، تو اس میں انہوں نے اہل سنت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان کے بارے میں کچھ مطلب اہل سنت کے نقطہ نظر سے متنازع باتیں کی اور نامناسب باتیں کی. تو جب یہ ان کی تقریروں کا کلپ جب سامنے آیا، اصل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں ایسی چیزوں کو، اختلافات تو ہمیشہ ہی رہے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا جو ہے ایک ان گائیڈڈ میزائل بن چکا ہے کہ اس کے ذریعے مطلب ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم مثبت استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن تربیت اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں وائرل بہت ہوتی ہیں، لیکن انعام بھائی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ دونوں مکاتب کے جید علماء کی طرف سے یہ چیز اناؤنس کر دینی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی جو مقدسات ہیں اس کے خلاف کوئی بات نہ کریں؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ بل کی ضرورت بھی نہیں، مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا؟ بالکل، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک انسانیت کی بات ہے. مطلب ایک گھر میں بھی کوئی اپنے ایسی چیز، ایسی صورت یا سچویشن کوئی بھی نہیں چاہتا کہ انتشار ہو، گھر کے اندر آپس میں گتھم گتھا ہو، ایک ٹینس پوزیشن ہو، صورت سچویشن ہو. تو ایک معاشرے کے اندر گھر کو مطلب سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم معاشرے کے اندر جائیں تو وہاں بھی ہماری یہی ضرورت ہے، بقائے باہم کی ضرورت ہے. ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہماری معیشت کے مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلے جو ہے وہ امن ہے. جب امن نہیں ہوگا، بقائے باہم کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے پھر انتشار کی کیفیت ہوگی، خلفشار ہوگی. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ دوسرے کے مذہب کو چھیڑو مت، اپنا مذہب چھوڑو مت. بالکل. اب آپ کو نہیں لگتا کہ ریاست کو کچھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ریاست آئے، اور اس وقت جو کشیدگی کی صورتحال ہے وہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت گلگت کے حالات کیا ہیں اور ریاست اپنا کیا کام کر رہی ہے وہاں پہ؟ جی، اس وقت میری اطلاعات کے مطابق گلگت بلتستان کے اندر میں اب یہی بتا رہا تھا کہ علامہ باقر حسینی کی طرف سے جب اس طرح کی ایک متنازع گفتگو سامنے آئی تو وہ پھر سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ وہ پھیلائی گئی. وہ پھیلانے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ چلاس کے اندر لوگ نکل آئے. چلاس، دیامر، استور، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ سنی اہل سنت کی اکثریت ہے. اور یہ وہ علاقہ ہے کہ یہ بالکل گلگت کا انٹرنس ہے، جہاں سے مطلب شرائب ریشم سے آپ جاتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف، تو یہ شروع کے علاقے یہی ہیں. تو یہ لوگ پھر اس کے خلاف جب علامہ باقر حسینی کی تقریروں کے کلپ سامنے آئے تو وہ احتجاج کرتے ہوئے وہ باہر آئے اور انہوں نے شاہراہ ریشم بلاک کر دی. شاہراہ ریشم آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی ایک حساس اور اس کی بہت ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے. چین کے ساتھ ہمارے جتنے بھی مطلب دفاعی ٹرانسپورٹیشن ہے یا دوسری جس طرح کی بھی تجارتی ہے جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ سب اس شاہراہ ریشم ہی سے ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شاہراہ ریشم ایک ایسی ایک سڑک ہے کہ جس کے اوپر سے نیچے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، نیچے دریا ہے، کھائی ہے، اوپر پہاڑ ہیں، اور اس کے درمیان سے آپ یوں سمجھے کہ ایک لکیر جا رہی ہے. تو یہاں پہ اگر کوئی بھی آ جائے، کوئی 4 بندے بھی آ کر اوپر سے 2 پتھر لڑکا دیں تو یہ پوری آپ کو جو ہے وہ پورے ملک سے اس پورے خطے کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. تو جب یہ کلپ سامنے آیا، یہ متنازع کلپ علامہ باقر حسینی صاحب کا، تو چلاس کے لوگ وہاں کے اہل سنت وہ نکل آئے، انہوں نے شاہراہ ریشم بلاک کر دی. اور ان کا یہی ایک مطالبہ تھا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ٹلیں گے جب تک
یہ ان صاحب کے خلاف FIR نہیں ہوگی اور جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. تو جب دباؤ بڑھا عوامی یہاں سے تو حکومت نے وہاں پر ان کے خلاف FIR کاٹ دی، لیکن گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آئی. اب جب وہاں ان کے خلاف گرفتاری FIR کٹ گئی تو پھر وہاں تو اب اس کردو کے لوگوں نے وہاں پہ دھرنا شروع کر دیا کہ FIR ختم کر دی جائے. تو اس صورتحال سے جو ہے معاملات بہت کشیدگی کی طرف چلے گئے. پھر اسی دوران جو ہے گلگت کے اہل سنت کے بڑے عالم ہیں جو وہاں کے مرکزی مسجد کے خطیب ہیں قاضی نثار احمد، انہوں نے ایک بیچ میں آ کے ایک انتہائی غلط گفتگو انہوں نے کی، متنازع بات انہوں نے کی اہل تشیع کے بارے میں، امام کے بارے میں، جو ایک حساس معاملہ تھا، اور انہوں نے اس پہ غیر محتاط گفتگو کی. اس کے بعد پھر یہ صورتحال جو پہلے مطلب اسکردو اور چلاس کے درمیان ہی محدود تھی، معامل محدود تھا، اب گلگت کے اندر بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہ طوفان مچ گیا کہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو قتل کی دھمکیاں، ایک دوسرے کے خلاف حملوں کی دھمکیاں، تو ایک سی بہت خوفناک صورتحال وہاں پہ کریٹ ہو گئی. تو یہ دیکھتے ہوئے حکومت نے پھر یہی کیا کہ انہوں نے وہ اس کو سوئچ آف کر دیا، انٹرنیٹ سارا سسٹم بند کر دیا. لیکن اب وہ تھوڑا سا کنٹرول کر کے انٹرنیٹ بحال تو کر دیا، لیکن 2G سروس ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو ایک طوفان مچا ہوا تھا وہ تھم گیا ہے، اور کاروبار بھی ہماری وہاں پہ صحافی دوستوں سے ابھی کچھ دیر پہلے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ حالات کاروبار کھل گئے، لیکن جو چلاس کے وہاں پہ جو لوگ جنہوں نے دھرنا دیا تھا وہ ابھی تک ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں. ان کا ابھی یہی، ان کو تھوڑا سا FIR کرنے کے بعد انہوں نے کچھ مہلت لی تھی 10 تاریخ تک. تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 10 تاریخ تک اگر ان صاحب کو، باقر حسینی صاحب کو گرفتار نہیں کیا کہ ہم دوبارہ آئیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی مصیبت یہ ہوئی ہے کہ اب ربیع الاول کے شروع کے اندر علامہ ساجد حسینی صاحب نے اسلام آباد کے اندر اہل تشیع کی ایک بڑی اکٹھ وہاں پہ نشست بلائی ہوئی ہے اس بل کے خلاف. جی. تو اس میں گلگت بلتستان کے اہل تشیع حضرات نے اس میں بھرپور انداز میں شرکت کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ ہم یہاں سے جلوس کی صورت میں جائیں گے. اور ان کے اعلان کے بعد وہ چلاس والوں نے کہا کہ ہم یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. اچھا. اب یہ صورتحال ہے. اور اب میری اطلاعات کے مطابق پاکستان سے شاہی مسجد خطیب، بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب کی قیادت میں تمام مسالک اور مکاتب فکر کے علماء کا ایک وفد گیا ہوا ہے. اس وقت گلگت بلتستان میں ہے. وہ مختلف جو متحارب اور متصادم فرقے ہیں ان کے رہنماؤں سے وہ ملاقاتیں کر رہا ہے. اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق جو چلاس میں جو لوگ دھرنے والے تھے ان کے ساتھ ان کی گفتگو جو ہے ابھی تک نتیجہ خیز نہیں ہوئی ہے، وہاں سے وہ ناکام لوٹے ہیں. لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ وہ وہاں سے کوئی امن کا ایک پیغام لے کر وہاں لوگوں کو سمجھا بجھا کر کسی ایک اس مسئلے کے ایک حل کی طرف ان کو ایک حل کا ایک راستہ دکھا کر واپس آئیں تو اس میں ہم سب کی خیر ہوگی. عنایت بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان کی تو وہ تو ایک انتہائی خوبصورت ایک جنت نظیر وادی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے فسادات سے، اس طرح کے ایشوز سے لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے؟ اور جو انٹرنیشنلی لوگ آتے ہیں ان علاقوں میں، آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، تو اس سے ملک کی اس صنعت کو خاص طور پہ نقصان ہوگا. اوبیسلی ایسے ہی ہوگا. دیکھیں گلگت بلتستان کا سب سے زیادہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ وہاں کی سیاحت کی انڈسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. اور خوبصورتی تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھی ہوئی ہے، آپ نے بتائی ہے. اب یہی ان کی مطلب سب سے زیادہ آمدن کا ایک ذریعہ ہے. وہاں پہ سیاح آئے گا ملک کے اندر سے، باہر سے. ہمارے لوگوں کو بھی یہاں سے بھی ضرورت ہے. گھٹن ہے، لوگ جو ہے کچھ دیر اس کے لیے مطلب ایک سکون حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، جانا چاہیے. لیکن جب یہ صورتحال ہوگی تو ظاہر ہے کون جائے گا. اب دیکھیں نا، ایک کچھ دنوں پہلے ایک انتہائی افسوسناک ایک ایسا واقعہ ہوا جو گلگت بلتستان کے علاقوں میں آج تک نہیں ہوا تھا، کہ وہاں پہ سیاحوں کی گاڑی کو لوٹ لیا گیا. مطلب لٹیرے وہاں کا تصور تک نہیں ہے. ڈاکو راج
جیسے یہاں پہ کراچی میں تو ہمارے لیے ایک معمول کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ لیکن وہاں پہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشی صورتحال وہاں پہ اتنی دیگرگوں ہو گئی ہے کہ وہاں پہ بھی یہ شہروں والی برائیاں وہاں بھی آ گئی ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے سیاحت کی بات کی، بڑی اہم بات ہے۔ اب دیکھیں کچھ دن پہلے کی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ایک بین الاقوامی پرواز نے اس پہ اسکردو کے شروع کر دیا۔ اب اس سے آپ دیکھیں نا، اس سے یہی تھا کہ بین الاقوامی سطح پہ گلگت بلتستان کی سیاحت انڈسٹری کو وہاں پہ مطلب ایک ترقی دینے کی بڑی کوئی پوٹینشیل ہے، تو اس کا ایک باب کھلنے والا تھا، لیکن اس باب کھلتے ہی جناب آپ نے یہ چہرہ دکھا دیا، تو اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا، ہمارا ہوگا، آپ کا ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، سب سے پہلے دوسروں کی بنسبت نقصان ان کا اپنا ہے۔ معیشت ہوگی، امن ہوگا، تو یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی۔ عنایت بھائی معذرت، ایک چیز بتائیے گا، وہ یہ ہے کہ جب ایک فرقہ واریت کی فضا اتنی زیادہ ہے، ایک گھٹن زدہ ماحول ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ علماء کرام کے ساتھ علماء کرام مذاکرات نہ کریں؟ جس طریقے سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ لاہور کا فوج جا رہا ہے، بلکہ آپ کی انٹیلیجنس ہے، آپ کے ادارے ہیں، آپ کی آرمی ہے، آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے، لوکل سسٹم ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو چابک کا ڈنڈا پھیرنا چاہیے معذرت کے ساتھ کہ جو امن خراب کر رہا ہے اور جو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، ان سب کو وہ انسان کا بچہ بنا دیں؟ ڈیفینیٹلی ان کا تو ڈیوٹی یہی ہے۔ مطلب میں یہ ریاست کی معذرت، یہ ریاست کی کمزوری تو نہیں، ریاست کی یہ فیلئر ہے۔ مطلب اب میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ریاست نے بس کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، بالکل سب کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور جو لوگ جو ہے جن کا کام ہی یہی ہے، وہ جو ہے پھر ہم یہی کہیں گے کہ وہ اپنے فرائض سے جو ہے وہ غفلت برتتے ہیں۔ ویسے یہ ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کچھ چیزیں میڈیا پہ رپورٹ ہو بھی رہی ہیں، کچھ چیزیں میڈیا پہ رپورٹ نہیں بھی ہو رہی ہیں۔ پھر گلگت بلتستان جیسا حساس صوبہ، جس طریقے سے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ یہ بھی ایک بحث ہے کہ وہ ہمارا حصہ ہے، وہ ہمارا حصہ نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے بارڈرز کو پھر دوسرا پہلے تو بارڈرز، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہیے؟ جس معاشی تنگی سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، تو میں تو حیران ہوں کہ اداروں کا ڈنڈا کہاں ہے؟ بالکل، یہ سب سے پہلے تو فرض یہ انتظامیہ کا، ایڈمنسٹریشن کا ہے کہ پولیس کی طرف جانے سے بھی پہلے ایڈمنسٹریشن، ایک ڈپٹی کمشنر، ایک تحصیلدار، یہ اس کا فرض ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو برقرار رکھے، قوانین واضح ہیں، عدالتیں ہیں، سب کچھ ہے، ضابطیان تک کہ ان فرقوں کے درمیان ضابطۂ اخلاق بھی کب سے، وہ 1970 سے سب سے پہلے میرے خیال میں وہ عبدالستار نیازی صاحب مرحوم، ان کے دور سے مطلب یہ کہ ضابطۂ اخلاق بنتے چلے آ رہے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، خود ہی سائن بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب پھر اس کے باوجود مطلب یہ کہ وہ پھر یہ اختلافات تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود مطلب یہ خود سائن کرنے کے باوجود، ضابطۂ اخلاق بنانے کے باوجود بھی یہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم سب کو جو ہے امن، ہم سب کی ضرورت ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے، اور ہم امن سے رہیں گے تو پھر ترقی بھی کریں گے، معاشی صورتحال بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اسی طرح ہم لڑتے بھیڑتے رہیں گے تو ظاہر پھر دیوالی اور ٹیکنیکل تو ہم کر ہی چکے ہیں۔ تو عنایت بھائی آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں بین المسالک لوگ بھی رہتے ہیں، بین المذاہب لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں یہ مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پچھلے دن ہم نے جلا والا انسیڈنٹ بھی دیکھا، اب ہم یہ گلگت کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ہوتی ہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنا فائنل اوپینین دیجیے گا کہ حکومت کس طریقے سے، یا حکومت کو ایسے کون سے کام کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے یہ مسئلے کم سے کم پاکستان سے حل ہو جائیں؟ اس کی ایک ہی سمپل سی بات ہے کہ قانون کی بالادستی۔ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی مطلب کھلی چھوٹ کسی کو بھی نہیں ہوتی کہ کسی کے ساتھ مطلب آپ جہاں بھی دنیا میں امن ہے تو امن کی اس کا ایک ہی راز ہے کہ قانون کی بالادستی اور قانون کا بیلاگ نفاذ۔ قانون کے نفاذ میں کسی کے ساتھ بھی تفریق روا نہ رکھی جائے، کسی کو بھی مطلب ایک امتیازی حیثیت نہ دی جائے،
چاہے کسی بھی فرقے کا ہو، مطلب سامنے صرف اور صرف ایک بات ہونی چاہیے کہ غلط کون ہے. جو بھی غلط کرے، چاہے وہ ادھر کا ہو چاہے ادھر کا ہو، اور اس کو پکڑ کر سزا دی جائے. اور اس کے لیے اسپیڈی ٹرائل کورٹس اگر بننے کی ضرورت ہو تو اس سے بھی وہ بھی ایک بڑی وہ ضرورت ہے قانون اور کے نفاذ کے لیے اور انصاف کے قیام کے لیے. تو یہ مطلب سب سے بنیادی بات، سب سے بنیادی فرض جو ہے وہ ریاست ہی کا ہے، حکومتوں کا، انتظامیہ کا ہے. بہت بہت شکریہ عنایت بھائی، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، جس طریقے سے عنایت الرحمن شمسی صاحب نے کہا کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ریاست کی فیلئر کا ہے، کہ ریاست اپنے ریٹ قائم نہیں کر پا رہی، اور جہاں پر ریاست کی ریٹ نہیں ہوتی وہاں اس طرح کے معاملات چلتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جڑانوالہ میں ایک ہولناک انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہے، ایک تشویشناک صورتحال تھی. ہم اس طرح کے جو شیعہ سنی مسئلے ہیں تو جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری ریاست کا فیلئر ہے کہ ابھی تک قانون کی ریٹ پاکستان میں نہیں ہے. جس کا جو دل کرتا ہے، جس کے جو دل میں آتا ہے، وہ اپنے مقاصد کو پورا کر لیتا ہے. امپورٹنٹ جو بحث ہے جو آج ہم نے پروگرام میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صوبہ جو ہے وہ ہمارے سیاحتی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں تو ہم ایک بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. یقیناً کر بھی رہے ہیں، لیکن بہت اچھا ریونیو ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو حکومت کی ترجیحات تو ریونیو کی طرف ہونی چاہیے، اور یہاں کے جو سیاحتی مقامات ہیں ان کی تزئین و آرائش پہ ہونی چاہیے. وہاں کے لوگوں کو سیکیورٹی دینا چاہیے تاکہ وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کا کاروبار بھی بہتر ہو اور اوورآل پاکستان کو اس سے فائدہ ہو. لیکن افسوس کہ جو حکومت کے کام کرنے والے ہیں وہ تو نہیں کر رہی، اور اس کے نتیجے میں یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ بہت افسوسناک ہے. یقیناً آپ ہوں، ہم ہوں، یا دنیا بھر سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان ہو، وہ اس علاقے میں جانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا. پروگرام ختم ہونے سے پہلے آخری بات یہ ہم ڈسکس کرتے چلتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں انٹرنیشنلی بہت سے ایسے فیسٹیولز ہوتے ہیں جس میں پوری دنیا سے لوگ شریک ہوتے ہیں، جس میں سفیر بھی ہوتے ہیں، جس میں وہاں کے حکومتوں کے نمائندے بھی ہوتے ہیں. تو اب وہ ان حالات میں کس طریقے سے شریک ہوں گے، اور یہاں کا جو تاریخی حسن ہے وہ یقیناً متاثر ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.